سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ولی ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری ہے یا صاحب استقامت؟ سوال بڑا اہم کیا گیا ہے۔ عرس کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرامت کسی کی طرف سے دکھا دی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا کام جو عادتاً انسان نہیں کر سکتا ہے، ایسا کام اگر کسی کی طرف سے نظر آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کوئی معیار اور یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی کرامت کو دیکھ کر کے اسے اللہ کا ولی مانیں۔ آئیے قرآن کی آیت کی روشنی ہی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اللہ کا ولی کسے کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت مشہور آیت ہے، ہر کسی کو یاد ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کو تو آپ نے جگہ جگہ سنا ہوگا، لیکن اصل حصہ جو اس کے بعد والا ہے عموماً ہمارے یہاں اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور عموماً لوگوں کو اس کے حوالے سے علم نہیں ہوتا۔ آیت کے شروع میں تو بتایا گیا اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا کی زندگی میں انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آخرت کا انہیں کوئی خوف اور ملال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا، اولیاء اللہ ہوتے کون گئے؟ سوال جو کیا گیا ولی کیسا ہو؟ استقامت یعنی دین اور شریعت کی پابندی کرنے والا، یہ ولی کی علامت اور پہچان گئے، یا پھر کرامت والا یہ ولی کی علامت اور پہچان گئے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی ہوتے کون گئے؟ اولیاء اللہ کے اوصاف کیا گئے؟ دو کام اللہ نے ذکر فرمائے گئے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا وصف ہے، کوئی بھی بے ایمان ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان جس کے اندر نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو شریعت و سنت کی پابندی کرتے ہوئے گزارتے گئے۔ اولیاء اللہ ایسے ہوتے گئے کہ ان کی زندگی میں، ان کے شب و روز میں کبھی بھی شریعت اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں پایا جاتا گئے۔ یہ دو صفتیں جن کے اندر ہوتی گئے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی گئے۔ تو ہمیں پیمانہ اور معیار اچھی طرح سمجھ لینا گئے کہ جو ولی ہوگا وہ کبھی شریعت اور سنت کے خلاف عمل نہیں کرے گا، اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی سنت اور شریعت کے خلاف عمل کرتا گئے، اگرچہ لاکھ کرامتیں دکھائے، اگرچہ ہوا میں اڑے، آسمان پر چڑھ جائے، زمین کے اندر داخل ہو جائے، لاکھ کرامتیں دکھائیں، قرآن کی آیت کی روشنی میں ایسا بندہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنا معیار، اپنا پیمانہ رکھنا گے اور اپنا ذہن صاف رکھنا گے۔ شریعت سنت کی پابندی کرے گا وہی اللہ کا ولی کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔